بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 162 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رکن کو چومنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم حجر اسود کا استلام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بھی پڑھیں گے، اور پھر کتنے ارکان میں سے کتنوں کا استلام ہے اور کیا اس حوالے سے ہمارے آثار یا احادیث کہتی ہیں، مسئلے کے احناف کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو باب ہے باب استلام الرکن، یہ باب ہے رکن کے استلام کے حوالے سے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن ابی المقبوری عن عبید بن جریج انه قال لعبد الله بن عمر یا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا ما رأيت احدا من اصحابك يصنعها، قال فما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية۔ قال عبد الله اما الارکان فانی لم ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلم الا الیمانیین، واما النعال السبتیۃ فانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتودع فيها فانی احب ان البسها، واما السفرۃ فانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سعید مقبوری نے عبید بن جریج سے یہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میں آپ کو ایسے 4 کام کرتے دیکھتا ہوں کہ یہ کام آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی میں نے کرتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن جریج وہ کون کون سے کام ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ارکان میں سے صرف 2 رکن کو چھوتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے سبتیہ جوتیاں پہن رکھی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے زرد رنگ لگایا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ شریف میں تھے تو لوگوں نے چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیے تھے، اور آپ نے یوم ترویہ سے پہلے احرام ہی نہیں باندھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پہلا کام کے ارکان میں سے صرف 2 یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا، تو میں نے اصل میں نبی علیہ السلام کو صرف یہی 2 رکن چومتے دیکھا ہے، تو میں اس لیے وہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا سبتی جو جوتیاں ہیں تو وہ استعمال کرنا تو میں نے اس لیے یہ اپنا رکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسی نالین پہنتے دیکھا ہے کہ جن پر بال نہ تھے، آپ انہیں پہن کر وضو فرماتے تھے، تو مجھے بھی یہی پسند ہے کہ میں ایسی ہی جوتیاں پہنوں۔ اچھا، زرد رنگ کا معاملہ تو وہ میں نے نبی علیہ السلام کی یہ رنگ لگے دیکھا ہے، تو میں نے بھی اسے ہی پسند کیا۔ رہا وہ آخری مسئلہ احرام باندھنے کا، تو اصل میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہ دیکھا جب تک آپ اپنی سواری 8ویں تاریخ کو تیار کر کے آپ اس پر تشریف فرما نہ ہو جاتے تھے۔ قال محمد هذا كله حسن ولا ينبغي ان يستلم من الاركان الا الركن اليماني والحجر وهما اللذان استلمهما ابن عمر وهو قول ابي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقهائنا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں، اور ارکان میں سے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چومنا ہے، یہ وہ 2 رکن ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے چوما، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دیگر فقہاء کرام کا بھی یہی نظریہ اور یہی قول ہے۔
اخبرنا مالک اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تر ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم عليه السلام؟ قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تردها على قواعد ابراهيم؟ قالت فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سالم سے ابن شہاب نے، اور انہیں عبداللہ بن محمد بن ابو بکر صدیق نے خبر دی، اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تیری قوم نے کعبہ پاک کی تعمیر کی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں کمی کر دی؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ دوبارہ انہی بنیادوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں لٹائیں گے؟ فرماتی ہیں کہ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کفر چھوڑ کر اسلام میں نئی داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر قائم کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایسے ہی سنا ہے تو میں نے بھی نبی علیہ السلام کو ان دو رکنوں کے بوسے لینے کو ترک کرتے نہیں دیکھا جو حجر اسود سے متصل ہیں، مگر یہ کہ بیت اللہ شریف کے دوسرے رکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ اچھا، اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے 4 مختلف فعلوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے کچھ کی تفصیل جو ہے بلکہ 4 کی ہی وہ اس انداز سے آپ کے سامنے میں خلاصہ رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں کو ہی چوما کرتے تھے، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف زمانوں میں ہوتی رہی۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، پھر طوفان نوح کے وقت کعبہ پاک کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بنیادوں پر ہی اس کی تعمیر فرمائی، پھر بنی مالکہ اور پھر بنی جرہم نے اپنے اپنے دور میں اسے تعمیر کیا، پھر قصی بن کلاب نے اور پھر قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی تو اس کے ٹھیک 5 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو قریش نے تعمیر کرتے وقت مالی حالت کمزور ہونے کی بنا پر نصف کعبہ تعمیر کی اور نصف بغیر تعمیر کے باقی رہا۔ جتنا ایسا بنایا تھا تو اس کی کیفیت یہی تھی جو اب کعبہ پاک کی موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو فرمایا اگر کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کے دروازے کو زمین سے متصل نیچے کر دیتا اور کعبہ کے 2 دروازے بناتا، اور قریش جو ہیں وہ روپے کی کرنے کی وجہ سے جو تعمیر ادھوری چھوڑ گئے میں اسے مکمل کر دیتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نبی علیہ السلام کی اس دیرینہ تمنا کا ذکر کیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا دروازہ جو اس وقت تقریباً سطح زمین سے 60 فٹ اونچا تھا بالکل زمین کے ساتھ ہموار کر دیا اور 2 دروازے بنائے، اور کعبہ کا وہ حصہ جو قریش نہ بنا سکے اس کی تعمیر کی اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف نے ضد اور عناد کی بنا پر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے کعبے کی پھر وہی نامکمل عبارت رہنے دی اور زیادتی کو گرا دیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے پھر اسی حدود 4 کے مطابق تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اگر اسی طرح کعبہ کی تعمیر اور گرایا جانا چلتا رہا تو یہ کھیل بن جائے گا، لہٰذا اب کعبہ اسی حدود 4 پر قائم ہے جو قریش کے وقت تھی اور جس کو حجاج بن یوسف نے گرا کر باقی رکھا تھا۔ تو اب
کعبہ صرف جو ہے وہ پتھروں کا مکان ہی نہیں ہے، یعنی جسے ہم بظاہر دیکھتے ہیں، در حقیقت یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر تعمیر کی گئی ہے۔ وہ ٹکڑا زمین کا تحت سرا سے عرش اولا تک اپنی وہ عمودی جلالی حالت میں ہی کعبہ ہے۔ اس لیے اگر کعبہ شریف کی عمارت کے تمام پتھر بھی اگر کوئی اٹھا کر الگ مکان تعمیر کر دیا جائے تو ان پتھروں کی وجہ سے یہ تیار شدہ مکان کعبہ نہیں بنے گا، بلکہ کعبہ زمین کا وہی ٹکڑا کہلائے گا جو اپنی جگہ موجود ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی عمارت گرا کر نئی عمارت بنانے کا ارادہ کیا تو آپ نے موجودہ زمین کے ٹکڑے پر چادریں تان دی تھی تاکہ لوگ ان کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا نہ کریں۔ پھر تعمیر مکمل ہونے تک لوگ چادریں جو ہے وہ جتنا بھی علاقہ تھا تو اس کی طرف جو ہے وہ چادروں کی طرف نماز ادا کرتے رہے، تو مطلب یہ کہ وہ کعبہ ہی کی سمت تھی، تو یہ پتھر جو ہے وہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ جو ہے وہ تحت سرا سے عرش اولا تک وہ سارا کعبہ ہی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے مزید یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی جنوبی دیوار جس کے جنوب مشرقی کو جس کے مشرقی کونے میں حجر اسود قائم ہے اور جنوب مغربی کونے میں جو ہے وہ رکن یمانی ہے، یہ وہ دیوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑی ہے، اس لیے ان دونوں کو چوما جاتا ہے۔ دوسرے دونوں کونے یعنی شمال مشرقی اور شمال مغربی یہ چونکہ حتیم کے ساتھ ہیں اور بنیاد ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہیں، اس لیے انہیں نہیں چوما جاتا۔ حتیم کو اب کعبہ شریف کی چار دیواری سے الگ کعبہ کے شمال کی طرف تقریباً نصف دائرہ کی شکل میں دیوار اونچی کر کے ممتاز کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو یقیناً کعبے میں شامل یا خارج قرار دینا بہت مشکل ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب طواف کیا جائے تو حتیم کے اوپر سے چکر لگا کر طواف مکمل کیا جائے، اور جہاں تک نماز کے لیے قبلہ کا سامنے ہونا شرط ہے تو اس سلسلے میں محض حتیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کی جائے۔ یہ دونوں احتیاطی طور پر ہیں، طواف میں احتیاط حتیم کو داخل کر لینے میں ہے اور نماز میں احتیاط اسے خارج سمجھنے میں ہے۔ تو اس سے خیر معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان دونوں کونوں کی ان بنیادوں پر تعمیری ہونے میں یقین نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائی تھی۔ عبداللہ بن عمر نے اس لیے ان کا استلام نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں ایسی جوتی اسی لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسی جوتیاں استعمال کرتے دیکھا ہے۔ تو اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتی کسی جانور کے چمڑے سے تیار ہوتی ہے اور ہر جانور کی کھال پر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو دور کرنا یہ دباغت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور وہ چمڑا جو نجس عین نہ ہو وہ دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ خنزیر چونکہ یہ نجس عین ہے اس لیے اس کا چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ بقیہ تمام جانوروں کے چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نجس عین نہیں ہوتے، خواہ ان کو ذبح کیا گیا ہو یا ویسے ہی مر گئے ہوں۔ صرف انسان کی کھال اس کے احترام و تکریم کی خاطر پاک نہیں قرار دی گئی۔ دباغت سے جب چمڑے کے سارے بال اتر جائیں تو اس چمڑے کی طہارت یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام بغیر بالوں کی جوتی استعمال فرماتے اور عبداللہ بن عمر نے بھی اسی سنت کو زندہ رکھا۔ اب تیسرا فعل جو حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہوا وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو رنگ والا کپڑا تھا زرد رنگ کا تو وہ آپ جو ہے وہ پہنتے تھے۔ تو اس حوالے سے ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بال مہندی سے رنگے ہوئے تھے، اسے فرمایا کتنا اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی جس نے انابی جو ہے وہ خضاب لگا رکھا تھا تو وہ گزرا، تب بھی آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ تیسرا گزرا، اس نے پہلے کی بنسبت بھی جو ہے وہ زیادہ شوخ رنگ یعنی پیلے رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ سفید بالوں کو سیاہ خالص خضاب کے علاوہ کوئی سا بھی خضاب لگانا یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس پر عمل کرتے رہے۔ اور یہاں یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں کو خضاب لگایا تو کون سا لگایا، سر کے بالوں میں یا داڑھی شریف کے بالوں میں لگایا؟ تو اس حوالے سے تو کتب حدیث کا گہرا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ کہ یہ کوئی کپڑے نہیں تھے جو پیلے رنگ کے ہوں، بلکہ یہ داڑھی جو بال تھے تو ان کے حوالے سے تھا کہ اس کے جو رنگ تھا وہ پیلا رنگ لگایا ہوا تھا۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں 8 ذی الحجہ کو احرام اس لیے باندھتا ہوں کہ اس دن رسول اللہ نے احرام باندھا تھا۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد
چونکہ محرم پر بعض افعال کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جس قدر احرام کا وقت قلیل ہوگا اسی قدر جو ہے وہ پابندیوں سے جلد فراغت بھی حاصل ہوگی، اور اگر احرام طویل وقت کے لیے ہوگا تو طویل عرصے تک پابندیوں کو برداشت کرنا یہ مشکل ہوگا، اور پھر اس میں کئی طرح سے وہ خرابیاں لازم آ سکتی ہیں، دم وغیرہ۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی اقتداء ہی کو اولویت جو ہے حاصل ہے، اور اسی کو اپنانا زیادہ احتیاط کے قریب ہے۔ تو بہرحال یہ وہ 4 افعال تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور ان کی یہ وجوہات تھی، ان کو اچھی طرح آپ سمجھیں اور ان کا خلاصہ آپ اپنے رجسٹر پہ لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔